عورتوں میں بعض دفعہ یوٹرس کے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور پھر بعض دفعہ وہ پروٹروٹ کرنے لگ جاتا ہے. بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. اس میں میں نے آپ کو کئی دوائیں بتائی تھیں جو نیچے کی طرف گرنے کا احساس اور بوجھل پن. اگر یہ آہستہ آہستہ واقعہ ہو تو کونیم دیں، اور اگر کونیم کی دوسری علامتیں، مثلا ایسی عورت جس کا خامند ہو چکا ہو یا کسی اور وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہو اور اس کے اندر ویسے وہ بوڑھی نہیں ہے، جوان ہے، اگر اس واقعہ کے بعد اس غم کے نتیجے میں یوٹرس میں فالجی علامتیں ہوں تو بینیں ہی اسی طرح پہچانی جائیں گی جیسے باقی تمام فالجی علامتیں. ان کے بنیادی کردار میں فرق نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نمنس کا احساس ضرور ہوگا. ایسی عورتوں سے اگر آپ پوچھیں مزید علامتیں تو اس کا جلد یا ہاتھ پاؤں کو سونا یہ نظر آئے گا اور چکر بھی آئیں گے. یہ جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر یوٹرس کا جو نیچے کی طرف بوجھ گرنا ہے اس کے لیے بہترین دوا ہے. بعض دواؤں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیشاب پوری طرح نکل نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے جلدی. میں نے کہا تھا پروسٹیٹ کی بھی علامت ہے، بعض مثانے کی کمزوری بھی بتاتے ہیں. کون سی دوائی بتائی تھی ابھی حال ہی میں؟ کوکس کیکٹائی، خاص طور پر کوکس بتائی تھی کیونکہ کوکس میں وہ لیسدار کلاٹس ہوتے ہیں نا جو، اور اس پر میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کوکس کا اثر مثانے پر بھی ہے اور بعض دفعہ گردے میں یا مثانے میں کلاٹ بن کر پیشاب بھی بند ہو جاتا ہے. اور وہ کلاٹ بھی اپنے کردار میں وہی ہے جو ہر اس کے دوسری جگہ کا ہے، اس میں جھلی لیسدار دھاگا سا ہوتا ہے. اور کوکس میں اس کے علاوہ یہ علامت بھی پائی جاتی ہے کہ پیشاب پوری طرح نہیں ہو سکتا، کچھ دیر کے بعد رک جائے گا. لیکن کونیم میں اور کوکس میں یہ فرق ہے کہ کونیم میں یہ اسپیزماٹیکلی ہوتا ہے، یہ مستقل بیماری نہیں ہے. اور کوکس کا جو پیشاب کا رک جانا ہے وہ ایک مسلسل چیز ہے جس کو پروسٹیٹ کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے. پروسٹیٹ غدہ قدامیہ کو کہتے ہیں اردو میں انگریزی میں پروسٹیٹ اور اردو میں غدہ قدامیہ. یہ غدود ہوتی ہیں جو پیشاب کی نالی کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور اعضاء جو ہیں ان کے اندر چاروں طرف پھیلی ہوتی ہیں. اگر یہ بڑھ جائیں، سوج جائیں تو نالی کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں. تو جتنا نارمل طاقت ہے پیشاب میں اتنا نکل آتا ہے اور آہستہ پیشاب آتا ہے. یہ عموماً پروسٹیٹ گلینڈ کی خرابی کی علامت ہے اور اس کا کرو ایسا ہے، اس وقت شکل کھینچ کے نہیں بتا سکتا کہ کچھ پیشاب پیچھے مثانے میں رہ جاتا ہے. نسبتاً اگر ایسے مریض کھڑے ہو کر کموڈ میں پیشاب کریں تو ان کا نسبتاً زیادہ پیشاب خارج ہوگا. لیکن بیٹھ کر کرنے والے جو ہیں، خاص طور یورپ میں سب بیٹھ کے ہی کرتے ہیں، اگر اکڑوں بیٹھ کر کریں تو پھر بھی زیادہ خارج ہوگا جیسا ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے. لیکن کموڈ پر بیٹھ کے ایسی شکل بنتی ہے کہ وہ بہت سا پیشاب پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے بار بار حاجت ہوتی ہے اور ہر دفعہ یہ احساس کہ کچھ نہیں ہوا. یہ کوکس میں بھی پائی جاتی ہے، کوکس میں بھی پائی جاتی ہے علامت، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ مثانے کی تکلیف کی وجہ سے ہے. سمجھے ہیں؟ کونیم میں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ کوکولس میں بھی شاید ہو کیونکہ وہاں بھی پریسز ہے. چیک کر کے پھر میں بتاؤں گا آپ کو. کونیم میں وہ اسپیزموڈیکلی بند ہو جاتا ہے اور یہ کوئی مستقل مثانے یا پروسٹیٹ کی خرابی کے نتیجے میں نہیں ہوتا. خود بخود بند ہو کے پھر سٹارٹ بھی خود بخود ہو جاتا ہے. اچانک بند ہوا اور پھر سٹارٹ ہو گیا.
ये अचानक बंद हो जाना कैक्टस को भी याद दिलाता है। कैक्टस में भी स्पेज़म है, लेकिन कैक्टस के स्पेज़म में दर्द होता है जो कोनियम के स्पेज़म में नहीं है। स्पेज़म कहते हैं किसी वजूद का या किसी छल्लेदार हिस्से वाले, क्या कहते हैं उनको, नसों को सिकुड़ जाएंगे एकदम, उससे उज़लात में तशन्नुज वाक़या हो जाता है। और वो अगर सर्कुलर फाइबर में हो तो पेशाब की नालियां वगैरह, सांस की नालियां, इन सब के इर्द गिर्द एक छल्लेदार असाबी निज़ाम है। वो अगर सिकुड़े तो वो पैसेज बंद हो जाता है, उसमें से फिर चीज़ गुजर नहीं सकती। जब वो खुलेगा तो उससे आराम आएगा। अचानक बंद होना मैंने बताया ना, उसमें भी है कैक्टाई में, मगर वो दर्द के साथ होता है। अचानक स्पेज़म और फिर उसका खुल जाना, ये इसमें भी है, प्लम्बम में भी। लेकिन प्लम्बम का स्पेज़म मतलब अंगूठे पर है या किसी दूसरी जगह में, अज़ा में, जब वो होता है तो एकदम चीज मुड़ती है और फिर एकदम झटके से खुलती है, और दोनों दफा दर्द होता है, सिमटते वक्त भी और खुलते वक्त भी।